تشریف آوری ہے رحمۃ للعالمین امیر المؤمنین سیدۃ النساء العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد. سورہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء وبين إنك شهيد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على المهيمن وعلى رسله خاتم الأنبياء وأشرف الأنبياء والمكين من يديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد الصلاة اللهم صل على ببيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما مقدس الله في أرضه وأرواح العالمين بكتاب مقدمه كتاب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. صلوات کتاب الہی ارشاد فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا ہم نے نوح کو بھیجا ان انذر قومک کہ وہ اپنی قوم کو ہوشیار کریں انہیں خبر کریں انہیں آگاہ کریں قبل ان یاتیکم عذاب الیم اس سے پہلے کہ درد سخت عذاب آ جائے. ہر نبی ہر مرسل ہر امام ہر نمائندہ پروردگار اس کے آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لا کر عذاب سے نجات دلانا. اگر کوئی بھی کسی نبی سے کچھ حاصل کر سکتا ہے کسی امام سے کچھ لے سکتا ہے تو صرف یہی کہ ہم اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں. ہاں جزا کی ڈفرنٹ اسٹیجز. بس ہم جب بات کرتے ہیں کہ جو ہادیان ہیں جو نبی ہیں جو امام ہیں جو کتابیں ہیں چاہے وہ توریت ہو زبور ہو انجیل ہو سب جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس مقصد کو ہم حاصل کریں تو دیکھیے ہمارے لیے پھر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کا علم رکھتے ہوں جو وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. جاننا ضروری ہے نا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا صبح میں ڈفرینٹ جگہوں پر ایک ہی اشعار پڑھتی رہوں گی اور جو ہماری سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں ریگارڈنگ اسلام دین ہمیں کیسا سوشل ہیومن بینگ سوشل یونٹ بننے کے لیے کہتا ہے یہ جاننا ضروری ہے.
کہ ہم اگر بات کریں کہ ہم نے عبادات کرنی ہے تو ہم عبادت کا معنی لیتے ہیں اللہ، جبکہ خدا ہم سے ہر چیز دو بات کرنا چاہے، ایک اپنا حق اور ایک لوگوں کا حق۔ جو حقوق الناس ہے، جو اخلاقیات ہیں، جو ہماری سوشلائزنگ ہے، جو ہمارا خاندان ہے، جو ہمارے آس پاس رہنے والے افراد ہیں، چاہے جو ہمارے آفیشل یا پھر آپ کہیں کہ جو کارکردگی سے باہر کی، اس حوالے سے کہاں انسان کن کن رولز میں رہتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ جتنے بھی افراد، جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے یا وہ عبادات کی بنیاد پر جائیں گے یا پھر ان کے پاس کوئی اور گرامی ہے جس بنیاد پر وہ جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں ہماری آگے سوشل رسپانسبلٹیز میں مدد کر سکتی ہے، یا آپ یہاں رہیں، کانگو میں رہیں، کانگو سے باہر رہیں، دنیا کے کسی خطے میں رہیں، گھر کے اندر یا گھر سے باہر، وہ ہے انسان کا جاننا، علم ہونا۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا، لیکن ہم یہ بات کتنی ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کتنا اہم ہے۔ امام علی نے 25 سال گزارے، 25 سال، جو آپ نے کہا آنکھ میں کانٹا گلے میں ہڈی، سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ فرمایا میں زمین سے زیادہ آسمان کے حال جانتا ہوں، میں تمہارے دلوں کا حال جانتا ہوں، زبان پر جو تمہارے دل میں ہے میں اس سے بھی آشنا ہوں۔ پھر بھی آپ نے سکوت کیا، خاموش رہے۔ کہیں آپ کو تاریخ میں ملتا ہے امام علی نے رسول خدا کے بعد کہیں کسی سے کہا ہو، کوئی بحث کوئی لڑائی کی تلوار اٹھائی ہو؟ نہیں، آپ نے صرف ایک جگہ امام علی نے خاموشی توڑی ہے، آپ نے سکوت اختیار نہیں کیا، آپ نے بیان کیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کیا ہے، تنہائی میں بھی، لوگوں کے سامنے، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، جب ممبر ملا تب بھی، اصحاب کے درمیان، سفر کی حالت میں، حضرت کی حالت میں، جب آپ نے حج کیا تب کہا، جب آپ مدینے میں تھے تب، جب آپ کوفہ تشریف لے گئے تب، صرف ایک جگہ امیر المؤمنین نے اپنی خاموشی کو توڑا ہے، وہاں صبر نہیں کیا، وہ ہے علم کا معاملہ۔ فرمایا سنونی، جاہل نہ رہو، بے خبر نہ رہو، اپنے آپ کو لا علم نہیں رکھو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، مجھے امام نہیں مانتے، مجھے خلافت نہیں دیتے، یہ اللہ کا حرام ہے، میں تمہارے سامنے آ کر یہ نہیں کروں۔ لیکن علی بن ابی طالب اپنے معاشرے کو جاہل نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیے علم کتنا ضروری ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، سب کروں گا، تمہاری جہالت کو برداشت نہیں کروں گا، میری جان قربان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک جملہ ہے، آپ میرا پورا اشراف بھول جائیں گے، ایک جملہ یاد رکھیں مولا کا، ایک حدیث آپ نے فرمایا کن عالما او متعلم، یا عالم بنو، صاحب علم بنو، عالم سے مراد وہ نہیں جو دین جانتا ہے، یا نالجبل رہو، یا متعلم جو طالب علم، جو نالج حاصل کرنا چاہتا ہے، یا تمہارے پاس دانش ہو یا تم علم و دانش کی طلب میں رہنے والے ہو، ولا تکن امعا، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ یا معلم بنو یا متعلم بنو، اس کے علاوہ امعا نہیں بنو۔ کیا امعا وہ ہے جو نہ طالب علم ہے اور نہ صاحب علم ہے؟ کیا امعا وہ ہے جو جاہل ہے؟ نہیں، فرمایا امعا وہ ہے جو کہتا ہے کہ انا کسائر الناس، میں سب لوگوں کی طرح ہوں، جو سب کی رائے کو بھی لائے، جو سب کر رہے ہیں وہ کر رہا ہوں، میں میجورٹی کے ساتھ آئے گو کہ تب لوگ جو سارے کر رہے وہی کرنا ہے نا، جو سب جس طرف جا رہے وہی جاؤں گا، میں نے دیکھنا ہے زمانہ کیا کر رہا ہے میں اس طرف جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا جاہل نہ رہو، جاہل کا تو سوال ہی نہیں، شریف صاحب علم ہوتا ہے۔ ہم بعض مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں، جہالت کی تو بات ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا امعا نہیں بنو، امعا نہیں بنو یعنی کیا؟ یعنی جو سب کہہ رہے ہیں وہ میں کہوں، جو مشہور ہو گئی ہے بات
بعد میں نے اس کو اپنا لیا. میں صرف چڑھتے سورج کا پجاری ہوں. فرمایا لا تقل امام وہ ہے جو کہتے سب کے اوپینین میں میرا بھی اوپینین ہے. جانو طالب علم بنو یا صاحب علم بنو، اہل بیت کو گوارا نہیں ہے کہ ہم لا علمی کی بنیاد پر غلطی کی طرف چلے جائیں. اور یہ چیز کہ اگر ہم میجورٹی میں نہ رہیں، ہم اکثریت میں نہ رہیں. اب تو یہ بات نہیں رہی نا. ایک زمانہ تھا جب ہم کہتے تھے افریقہ ادھر ہے، ایشیا ادھر ہے، یورپ ادھر ہے. اب تو ساری چیزیں گلوبل اور جب انٹرنیٹ پر آ گئی ہیں، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں، تو پھر آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ پاکستان میں بھی ہیں، آپ انڈیا میں بھی ہیں، آپ افریقہ میں بھی ہیں، آپ یورپ میں بھی ہیں. ٹائم جو ہے وہ سمٹ گیا ہے، دنیا بہت چھوٹی سی ہو گئی ہے. اور آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے، آپ ایٹ لیسٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایشو انڈیا کا ہے وہ انڈیا والے حل کریں، ہمارے اوپر اس کو کوئی اثر نہیں. ہاں، یا جو ایشو پاکستان کا وہ پاکستان والے دیکھیں، یورپ والوں کے اپنے ایشو ہیں وہ ادھر کے حساب سے دیکھیں. اب ساری چیزیں ہمارے بچے جب انسٹاگرام پہ آ جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں تو وہ ایک وائرس ہے جو کووڈ-19 سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، جو گلوبلی پھیلتا ہے اور اتنی خاموشی سے پھیلتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہ صاحب علم ہیں نہ ہم طالب علم ہیں اور ہم امام ہیں. کیونکہ یہ چیز ٹرینڈ میں ہے، کیونکہ یہ ہیش ٹیگ بہت آگے جا رہا ہے، کیونکہ فلانے کو سب فالو کر رہے ہیں. تمہاری کریں گے. ہاں دیکھیے میرے مولانا کا 1400 سال پہلے کہا ہوا جملہ آج ایگزیکٹلی ایسا لگتا ہے جیسے اس آور کی نیڈ ہے. ابھی ابھی کے لیے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا میں جا رہے ٹرینڈ ہو رہا ہے وہ کرو. سب ٹک ٹاک کر رہے تو ہم بھی ٹک ٹاک کریں گے. سب نے اپنے آپ کو فیس بک سے سوئچ کر کے انسٹاگرام پہ ڈال دیا. فیس بک آنٹیوں کا ہو گیا، ہمارے بچوں کو انسٹاگرام. یہ کیا ہے؟ اس صرف یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ نہیں جانا. اپنی رائے، علم رکھو، باخبر رہو. اور دیکھیے اس سے ہوتا کیا ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف ہمارے سوشل میڈیا کے لیے ہے، یہ ہمارے صرف آپ کے سوشلائزنگ کے لیے ہے، ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے ہے. بات اتنی لمیٹڈ نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں کہ آپ کے صاحب علم ہونے سے اگر آپ کا اپنا ایک اوپینین ہے تو اس سے کیا اثر ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب جب معاشرتی ہو جاتے ہیں تو ہماری کوئی باؤنڈریز نہیں رہتی، پھر ہماری کوئی نیشنلٹی نہیں رہتی، پھر ہمارا کوئی رنگ نسل زبان نہیں رہتا. ویسے تو انڈیا پاکستان کتنی ہماری جنگ چلتی ہے. اس چھت کے نیچے ہم آتے ہیں، جیسے ہی ہم مولا کا نام سنتے ہیں تو ساری باتیں درکنار ہو جاتی ہیں. ہاں، اور اس بنیاد پر ہم کیا ہو جاتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ہمارا یہ ایک ہونا، ہمارا اس بچوں کے پیچھے آ جانا کیا تکیہ کو اسٹرانگ بناتا ہے، آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے. یہ تعلیمات عالم محمد کو دیکھیے، ہم گلوبل وارڈ ہے نا. تعلیمات عالم محمد کو جو نیٹ ورکنگ آپ نے رسول خدا نے کوہ صفا سے شروع کی 1400 سال پہلے، ہم خود سے شروع ہوتے ہیں اور آج کے دن تک. اور پھر یہ نہیں کہتے کہ آج کے دن جو ہم کر رہے ہیں وہی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا فیوچر ہے، ہمارے مولا نے ابھی آنا ہے، پوری دنیا ان کے لیے ہے. ہمارا سلسلہ ختم نہیں ہوا. ہم صرف ماضی کی بات نہیں کر رہے کہ ہسٹری ہماری ایسی تھی بلکہ آنے والا تھا. لہذا ہم سب کا ایک ہونا کتنا ضروری. اور پھر آپ آ جائیں کہ دشمن کے لیے آپ کا ایک ہونا کتنا برا ہے، اتنا برا ہے. اگر سارے انسان کے لیے ایک ہو جاتے ہیں اور وہ مقصد جو رسول خدا کا تھا، امیر المؤمنین کا تھا، امام حسین کا تھا، امام حسن کا تھا، وہ لیے جو جناب فاطمہ الزہرا سے تھے، انہوں نے سنبھالے ہیں. یہ ہینڈ پر کرنا چاہتے ہیں امام زمان. یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسپرٹ، وہ جذبہ، وہ روح ختم نہ ہو. انہوں نے اس کو زندہ رکھا ہے اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ بنیادی طور پر ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. ورنہ آپ ایک لہجے کے لیے دل پر ہاتھ رکھیں
اور مجھے بتائیں جو لوگ مردہ کو مانتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلا گیا میت ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسا ہے؟ ایسا مانتے ہیں نا لوگ، مسلمان ایسا مانتے گروہ ہے، پھر بھی وہ اہل بیت کی قبروں پر پہرا کیوں ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، پھر کیوں وہ اہل بیت کی قبروں پر سایہ نہیں ہونے دیتے؟ پھر کیوں ان کی قبور پر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ جائیں گے جیسے ایک لکڑی کی چیز ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، وہاں جا کر ایک انسان کیا کر لے گا؟ ان کی اپنی کتابیں یہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کرنے دو کر سکتے ہیں، ان کو زیارت کرنے دو، جانتے ہیں یہ اس قبر پر جا کر ان کی جتنی بھی تعلیمات ہے اس کو زندہ کر کے آتے ہیں اور ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں، لمن ظلمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم۔ آپ نے جس سے دوستی کی اس سے میں دوستی، آپ نے جس سے جنگ کی میں اس سے لڑوں گا، آپ نے جس سے محبت کی میں انکنڈیشنل اس کا ساتھ دوں گا، اور جس نے آپ سے دشمنی کی آج سے وہ میرا دشمن۔ وہ جانتے ہیں کہ اس قبر کی زیارت انہیں ایک کر دے گی، لہٰذا جو اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کہیں جو ہمارے لیے ہے وہ یہ، اگر آپ کو سمجھ آئی ہو کہ دشمن چاہتا ہے ہمیں تقسیم کر، ہمیں ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دے، اگر ہم امام ہوں گے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ جانے والے ہوں گے تو ہمیں اتنا آسان ہوتا ہے، اگر ہم نہیں جاتے، اگر ہمارا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہوگا، اگر ہم صاحب علم نہیں ہوں گے، اگر ہم طالب علم نہیں ہوں گے، اگر ہمارے اندر حق کو جاننے کی یا حق تک پہنچنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے، تو پھر باطل ہمیں توڑ سکے گا، ہمیں تقسیم کر سکے گا۔ کس طرح؟ آپ جانتے ہیں قرآن میں سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ آیا ہے وہ ہے قوم بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ قوم بنی اسرائیل۔ ہاں تھوڑا سا تو آپ جواب دیں، قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ جو اللہ نے سب سے زیادہ کیا، قوم بنی اسرائیل کا نبی کون تھا جنہوں نے سب سے لمبی اسٹرگل کی، اور قرآن میں بار بار تذکرہ ہے۔ قرآن وہی کتاب جو ہم لوگ رمضان میں کھولتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو کھولتے ہیں، وہ والی ہے نا، یاد ہے نا؟ قرآن میں خدا کس کا تذکرہ کرتا ہے؟ کس قوم کا؟ قوم بنی اسرائیل۔ اور قوم بنی اسرائیل جیسی قوم کے ساتھ سب سے زیادہ کس نے مارکاماری کی؟ حضرت موسیٰ۔ ہاں حضرت موسیٰ نے، اگر ہم آسان زبان میں بات کریں تو فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے نام میں دم کیا، کوئی راہ نہ چھوڑی۔ حضرت موسیٰ اکیلے، غریب، ان کے ساتھ بھوکے اور ننگے لوگ روایات میں موجود، اور فرعون اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ سونا بھی سونے کے بستر پر تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کی قوم کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہوں نے کوچ کیا، فرعون کی سلطنت کو چھوڑا ہوگا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، تو فرعون کے لیے روایات ہے، تاریخ میں ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا کہ جو لوگ ننگے پاؤں یہاں سے بھاگے، قریب جو لوگ ننگے پاؤں یہاں سے بھاگے میں ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو ہرانے کے لیے، حضرت موسیٰ کس کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے، گرینڈ چائلڈ حضرت یعقوب کی۔ حضرت یعقوب جن کی بیٹی کا تذکرہ چل کر آتی ہے اور سارا
حضرت یعقوب کے پوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کو ہرانے کے لیے فرعون کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ بلعام باعورہ کو بلاتا ہے اور بلعام باعورہ سے کہتا ہے کہ تم موسیٰ کے پیچھے جاؤ گے۔ بلعام باعورہ کون ہے؟ آپ لوگوں کو اگر وقت ملے تو ضرور بلعام باعورہ کی ہسٹری اور اس کی بایوگرافی دیکھیں، کیونکہ آج کل بلعام باعورہ بہت کامن ہے ہماری زندگیوں میں۔ لہٰذا بلعام باعورہ کو بلایا اور بلعام باعورہ سے کہا کہ تم موسیٰ کے پیچھے جاؤ گے۔ بلعام باعورہ حضرت لوط علیہ السلام کا نواسا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا گرینڈ چائلڈ لوط کے نواسے کو بلایا اور کہا، حضرت بلعام باعورہ کے پاس اسم اعظم کی تعلیم علم تھا، مستجاب الدعوہ تھا، اولاد نبی تھا، اور لوگ اس سے بہت عقیدت اور معرفت رکھتے تھے، اس کی بہت شہرت رکھتا تھا، اس کا بڑا لوگوں کے اوپر انفلوئنس تھا۔ بلعام باعورہ سے فرعون نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے جو ایک انسان چاہتا ہے، شہرت ہے، لوگوں میں عزت ہے، نبی کی اولاد ہو، علم تمہارے پاس ہے، مستجاب دعویٰ ہو، کوئی دعا کرتے ہو تو کبھی رد نہیں ہوتی، لہٰذا میں تمہیں ایسی چیز دینا چاہتا ہوں کہ جس کی تمہارے پاس کمی ہے۔ بلعام باعورہ نے پوچھا کیا؟ دولت؟ تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تمہارے پاس پاور نہیں ہے، یہ دو چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، اس لیے تم میرے سامنے یا بہت سن کے سامنے کچے ہو جاتے، لہٰذا میں تمہیں دولت بھی دوں گا اور طاقت بھی دوں گا، سلطنت بھی دوں گا اور بہت سارا خزانہ بھی دوں گا، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا موسیٰ کو پکڑ کے میرے پاس لے یا موسیٰ کا راستہ روکے۔ بلعام باعورہ نے تھوڑی دیر سوچا کہ آیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ درحالی کہ مجھے اللہ نے، تو اللہ ہی کا ماننے والا ہے، مجھے اللہ نے اتنے سارے عطاءات سے نوازا ہے، یہاں تک کہ وہ بہک گیا۔ جب وہ جانے لگا، بلعام باعورہ گدھے پر سفر کرتا تھا، وہ گدھے پر جب سوار ہوا اور اس نے اپنے گدھے کو ہمکانا چاہا کہ چلو، تو گدھے نے سوال کیا کہاں جانا ہے؟ بلعام باعورہ نے کہا موسیٰ کا راستہ روکنے جانا ہے۔ کہا ایک قدم آگے نہ چلا۔ جب ایک قدم آگے نہ چلا تو اس نے، کیونکہ اس کے پاس اعجاز تھا، اس نے گدھے سے سوال کیا کیوں نہیں جاتے؟ تو گدھے نے کہا میں اللہ کے نبی کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہاری خدمت اس لیے کرتا تھا کیونکہ تم اولاد رسول ہو، اولاد لوط ہو، اور اب میں قدم اٹھاؤں کہ اولاد یعقوب کے ساتھ زیادتی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بلعام باعورہ نے اپنے گدھے کو اتنا ضرور کوٹ کیا، اتنا مارا پیٹا کہ وہ وہیں پر مر گیا۔ اسی لیے روایات میں دو جانور ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ایک اصحاب کہف کا کتا اور دوسرا بلعام باعورہ کا گدھا۔ سوچے کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن آپ بہک جائیں، بلعام باعورہ جیسے ہو جائے تو آپ گدھے سے تصور کیجیے، قرآن کہتا ہے۔ اور پھر بلعام باعورہ نے اپنا لشکر ناؤ سب تبدیل کیا، اور جب نکلنے لگا تو فرعون نے ایک جملہ کہا جو ساری بات ابھی میں نے کی اس کا حاصل ہوا۔ فرعون نے کہا اب میں نہیں ہاروں گا، میری شکست ناممکن ہے، ورڈز میں فرعون نے کہا اب میری شکست ناممکن ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے یعقوب کی اولاد کے پیچھے لوط کی اولاد کو بھیج دیا، اب یہ جب دونوں لڑیں گے تو کوئی ایک نبی ہار جائے گا اور جو دوسرا نبی بچ جائے گا وہ کمزور ہوگا، کیونکہ اس کے پاس دوسرے کی سپورٹ نہ ہوگی۔ ان اینی کیس جیت میری ہے، فتح میری ہے۔ لوط کا فرزند یعقوب کو مار دے گا یا یعقوب کا فرزند لوط کو شکست دے دے گا، دونوں صورتوں میں میں محفوظ ہوں۔ آج جو ہمارے لیے ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ یہی ہے کہ جب مسلمان کو مسلمان سے، ایک مکتب سے تعلق رکھنے والے کو اسی مکتب سے تعلق رکھنے والے کے مد مقابل کھڑا کر دیا جاتا ہے تو نقصان میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔ یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کون ضرر اٹھانے والا ہے، میں اور آپ لڑائی کریں گے تو ہم میں سے کون جیتے گا، بات یہ اس لڑائی سے فائدہ کون حاصل کر رہا ہے، اپنے کم نقصان پر کون فائدہ حاصل کر۔
کون اپنے آس پاس آنے والے چیلنجز میں سے باری باری کر کے پہلے موسیٰ کو ہراؤ، پھر کلام باورا کو ختم کر دو اور میری جیت برقرار رہے گی۔ آج ہم اگر دماغ رہتے ہیں کہ ہم میجورٹی کے ساتھ، کلام باورا نے کیا کیا، اس کی غلطی کیا تھی؟ میجورٹی کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو بہت لوگ نہیں تھے، کیونکہ وہ طالب علم اور صاحب علم نہیں تھا۔ ہو گیا کہ جو سب کر رہے ہیں وہ میں نے کرنا ہے، اس بنیاد پر وہ فرعون کے جو بھی جھانسا تھا اس میں آ گیا، اور اس کے نتیجے میں جو اس سے سرزد ہوا وہ تاریخ گواہ ہے۔ اور کلام باورا صاحب علم ہونے کے باوجود، اس میں اعظم کا علم ہونے کے باوجود، مستجاب الدعوہ کی جو دعا کرے قبول ہونے کے باوجود، نبی کی اولاد ہونے کے باوجود، اس ایک صفت نے کہ وہ میجورٹی کے ساتھ جاتا تھا، اس کو تاریخ میں، قرآن میں ایک بدترین کردار بنا کر دیا۔ لہٰذا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اجماع بنائیں، یعنی جو سب کر رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ہم فرینڈس کو رول ہیں، ہم دنیا کے ہر اس کام کے ساتھ جاتے ہیں۔ نہیں، شیعہ اتنا اشری طالب علم ہوتا ہے، اور وہ طالب علم کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ زندگی لگائیں اس کو سوچنے، اپنی عمر بتائیں اس کو سوچنے میں، انسان نہیں سمجھ پاتا۔ علی بن ابی طالب، میرے مولا آپ مدینہ سے رہے ہیں، نبی پیدا ہوتا ہے، امام پیدا ہوتا ہے، یقین ہے اللہ نے سارے لوازمات دے رکھے ہوتے ہیں، پھر بھی نبی خدا فرماتے ہیں کہ علی نے مجھ سے طلب علم کیا اور میں نے علی کو علم کے 1000 باب تعلیم دیے اور انہوں نے ہر باب سے مزید 1000 باب دیے۔ اگر علی طالب علم ہے رسول کے سامنے اور علی صاحب علم ہے امت کے سامنے، تو مجھے بتائیے کہ ہم کیسے یہ دو راستے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے تیسرا بدترین گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ جاہل ہونے کی تو بات ہی، وہ تو ہماری ڈکشنری میں ہے، لیکن ہم کیسے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو سب کہہ رہے ہیں لیفٹ رائٹ دیکھ کر ایک رائے بنا لیں، صاحب علم بنیں، محقق بنیں، تحقیق کریں، اور جو چیز آپ کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اذا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کے خلاف اگر مکر ہیلا کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے ہی کھڑے میں گرا دے، کیونکہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ کس طرح سے اب اس بات کو ہم آج کے سینیریو میں کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ خیر الماکرین، ہم کس طرح سے دشمن کے مکر کو اپنے لیے ایک وسیلہ بنا لیں اور دشمن کو ہی اسی گھڑے میں گرا دیں۔ جس راستے سے وہ آپ پر اٹیک کر رہا ہے، آپ کو زد میں لا رہا ہے اور آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی راستے کو اختیار کریں اور اسی راستے سے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ کس طرح؟ آپ سب جانتے ہیں کربلا 2 کردار ہیں، ایک حسینی جان دے سب لٹا دو، ایک زینبی جی کرتی سب لٹنے کے بعد اٹھنا سکھا۔ اور بیوی نے کیسے اٹھنا سکھایا؟ جو کربلا کی ظاہری جو اس کی فتح تھی، یزید تھی، اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کو ہر جگہ لوگوں کے سامنے لے کر جاؤ اور ان کی شکست اور میری فتح کا چرچا کرو، درست؟ اور جگہ جگہ بیویوں کو لے جایا گیا، آپ سب احوال جانتے ہیں۔ یہ یزید کی زبان میں اہل بیت کے لیے سزا تھی، حرم کے لیے سزا کہ انہیں قید کیا گیا، انہیں دربدر کیا گیا، لیکن بیوی نے اذا مکروا مکر اللہ، تم ہمیں قریہ قریہ لے کر جاؤ گے اور ہم اسی ہر قریہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر بازار، ہر اجتماع جہاں جہاں میں لے جایا جائے گا ہم اسی کو استعمال کریں گے اور وہیں پر ہم حسین کی شہادت کا تذکرہ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا۔ جو چیز جناب زینب کے اگینسٹ استعمال ہوئی تھی، آپ نے اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا، اور جو آپ کی ناکامی کا سبب بن سکتی تھی اسی سے آپ نے کامیابی حاصل کی۔ سب سے بڑا اجتماع کربلا کے بعد جو یزید اور اس کی حکومت نے آرگنائز کیا، وہ
وہ جمعے کا دن تھا جب اس نے اپنے قصر میں اپنی سلطنت میں کہا کہ آج ہر خاص سعاب کو بلاؤ، ہر اچھے برے کو بلاؤ. دعوت عام ہے، بندہ بھی بیٹھ سکتا ہے اور سفیر بھی بیٹھ سکتا ہے. آج ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیسے قیدی آئے تھے. اور جب سب جمع ہو گئے اور چاہا اہل بیت کا حال دکھا کر نعوذ باللہ انہیں رسوا کیا جائے، تاریخ کہتی ہے میرے مولا امام حسین العابدین کے یزید سے ایک سوال کیا. آپ نے فرمایا مجھے اجازت ہے میں بھی لکڑی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کوئی بات کروں. منبر، آپ نے نہیں فرمایا یہ منبر ہے جہاں سے علی کے خلاف بات کی جائے، وہ منبر کہلانے کی لائق نہیں. فرمایا اجازت ہے میں لکڑی کے اس ڈھیر پر کھڑے ہو کر بات کروں. یہ سارا اجتماع تم نے اس لیے جمع کیا، مولا کہنا کیا چاہ رہے، یہ سب لوگ تم نے اس لیے جمع کیے کہ ہمارا تماشا دکھایا جائے. ہم اسی کراؤڈ کو استعمال کریں گے اور ان کے سامنے ہم اس اپرچونٹی کو مس نہیں کریں گے. اور تاریخ گواہ ہے اس وقت یزید کے بیٹے نے یزید سے کہا آنے دو، یہ نہتا ہے، غریب ہے، لاچار ہے، اس کا تو کوئی یہاں ساتھی ہی نہیں ہے، یہ اس وقت ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس نے کیا کر دینا ہے. یزید نے کیا جواب دیا تھا، الزبق العلم زبقا، یہ علم سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو منبر دے دیا تو یہ جو چاہیں گے وہ حاصل کر لیں گے. لیکن سب نے امام حسین العابدین علیہ السلام کی مظلومیت کو دیکھ کر کہا اس کے بس میں کچھ نہیں آنے دے، بلکہ لوگوں کی سمپیتھی گین کرو کہ دیکھو ہم تو یہاں پہ بھی آنے دیں. اور جب میرے مولا کھڑے ہوئے اس لکڑی کے ڈھیر پر آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ بتایا کہ میں کون. آپ کا خطبہ کیا تھا، آتینا العلم وفضلنا بسبعۃ، اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں دی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں. آتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں بردباری کی ہے، اللہ نے ہمیں جوان مردی دی ہے، اللہ نے ہمیں غیرت مند بنایا ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت والا بنایا ہے اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا ہے. اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں دی ہیں. فرمایا محمد مختار ہم میں سے ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، جو صدیق ہے صدیق اکبر علی مرتضیٰ وہ ہم میں سے ہیں، اس امت کے سبطین امام حسن اور امام حسین ہم میں سے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو اس جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں وہ ہم میں سے ہیں، اور اس امت کا آخری ہادی ہمیں میں سے ہوگا. اللہ نے ہمیں یہ 7 فضیلتیں دے رکھی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اذا مکروا مکر اللہ کی زندہ تصویر پر دکھایا. فرمایا کہ جو مجھے سمجھ گیا جان گیا سو جان گیا، لیکن جو نہیں جان سکا اللہ تو بحسبی و نسبی، میں اسے بتاتا ہوں میرا حسب نسب شجرہ تعلق پاسٹ ہسٹری میرا خاندان کیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن خیر من طاف حج و لبا، اور سارے ارکان اسلام کے فرزند بن کے آپ نے فرمایا میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے طواف کیا، جس نے سب سے پہلے لبیک کہی، جس نے سب سے پہلے حج کیا، جس نے سب سے پہلے سعی کیا. وہ لوگ جو آپ کو خارجی یا آپ کو باغی کہہ رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ ارکان اسلام میں پیوست ہستی ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو جدا کریں ہم اسلام سے جدا ہو جاتے ہیں. اور اس محفل میں جو اہل بیت کے خلاف تھی، اس محفل میں اہل بیت کو خاموش کرنے کے لیے یزید نے کہا آزانے میں. آج بھی اگر آپ مسجد نبوی جائیں 1400 سال گزر گئے، آج بھی جائیں تو ایک وقت میں وہاں پر 7 آزانیں ہوتی ہیں، اور اس کی ریت وہیں سے ہی چلی تھی کہ اتنی آزانیں ہو کہ امام خاموش ہو جائیں، یا تو خاموش ہو جائیں گے یا پھر اگر خاموش نہ ہوئے تو ہم کہیں گے دیکھو کہ مسلمان ہوتا تو آزان کے احترام میں خاموش ہو جاتا. میرے مولا نے ایک دفعہ پھر اذا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کر کر دکھایا. آپ نے فرمایا جیسے ہی کہا مؤذن نے اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہ اکبر و اجل، اللہ اس سے زیادہ بڑا اور بڑا صاحب جلالت ہے کہ اس کا بس کوئی بیان کرے. جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
آپ نے جواب میں اسی منبر سے سارے لوگوں کے سامنے کہا شاہد ابھی شاعری و دمی و لحظی و بشری، اس بات پر میرا خون، میرا گوشت، میرا گوشت، میرا بال بال گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے یزید کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اے یزید بتا یہ محمد تیرے جب ہے یا میرے جب؟ اگر تم نے کہا کہ یہ تیرے جب ہیں تو تم نے جھوٹ بولا، سب جانتے ہیں تیرا حسد نسب کیا ہے۔ اور اگر تم نے مان لیا کہ یہ میرے جب جن کی گواہی آزان میں دی جا رہی ہے، تو میں جس حالت میں ابھی موجود ہوں اسی کیفیت میں روز جزا میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اور ان کے سامنے تمہاری شکایت۔ وہ مقام تھا جب یزید اس محفل سے جو اس نے اپنے حق میں اور امام کے خلاف سجائی تھی وہاں سے خاموشی سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ آج ہمارے لیے بڑے جال بنائے جاتے ہیں، آج تعلیمات آل محمد آزاداری اور ہمارے اتحاد کو توڑنے کے لیے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کو پہنچانے کا میڈیم کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل ورلڈ اور دوسرا یہ ممبر۔ ہم نے اسی ممبر اور اسی ڈیجیٹل دنیا کو صحیح تعلیمات سے بھر دینا ہے، جہاں سے خرافات ہمارے اذہان میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی میڈیم اسی راستے کو ہم نے حق سے بھر دیا۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے تعلیم دیتی ہے کہ ہم دشمن کے ہیلے کو اس کے لیے کھڑا بنانا ہے، ہم دشمن کے مکر کو اسی کے خلاف استعمال کریں اور اس طرح سے اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ اور اس کا ایک ہی راستہ تب ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم حق سے آشنا ہوں، اگر ہمیں پتا ہو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اگر ہم علم رکھتے ہوں، ہم آگے پیچھے دیکھ کر رائے بنانے والے نہ، ہم تحقیق کرنے کی عادت رکھتے ہیں، ہم حقیقت جانے بغیر سکھ نہ پاتے ہوں، اور جو حق ہے پھر اس کے ساتھ انکنڈیشنلی اپنے آپ کو متصل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نا کربلا ہمارے سامنے موجود ہے، جہاں پر میرے مولا جب کربلا میں داخل ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کربلا کی تاثیر آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں اور وہاں داخل ہوتے ہیں تو انسان کی کیفیت ایک عام شہر میں پہنچنے والی جیسی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب مولا کربلا میں داخل ہوئے تو جناب علی اکبر نے سوال کیا اور کہا ہے بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر مجھے موت سے کوئی گریز نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ موت میری طرف آتی ہے یا ہم موت کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ جان کر پورے اس قبیلے نے، خاندان نے کربلا کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ ہماری جانب سے تاثیر کربلا کی ایسی ہے، جو جاتا ہے وہ وہاں پہلے جیسا نہیں ہے، جو محب، جو چاہنے والا۔ تاریخ گواہ زینب باپ کی زینت جب کربلا پہنچی، لیکن کربلا نے زینب کو ام المصائب بنا دیا۔ ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم سے، لیکن کربلا نے ابو الفضل العباس کو صفائے زہرا بنا دیا۔ سید الشہداء جب کربلا پہنچے ہیں تو جنت کے سردار تھے، لیکن تاثیر کربلا کی ایسی تھی کہ وہ شہداء کے سردار تھے، سید الشہداء ہماری جان سے دعا ہے۔ کربلا میں پہنچنے والے شہید رسول جناب ابی اکبر کہ جو جب کربلا میں داخل ہوئے ہیں تو آپ شہید رسول، لیکن صبح عاشور میں آپ کو مؤذن مسلم، آپ سب جانتے ہیں عاشورہ کے دن کا آغاز علی اکبر کی آذان سے۔ میرے مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز پر جگانا ایک جوان کا فریضہ ہے، فجر کی نماز پر آذان دینا ایک تین ہجر کا فریضہ ہے۔ لہٰذا جب آذان علی اکبر فضائے کربلا میں پہنچی، روایت عجیب جملے لکھی ہے، وہ خاندان، وہ عبادت گزار جو نماز کی، جو آذان کی آواز سن کر نماز کی جانب لپکتے تھے، سب کے دل لرزنے لگے اور گویا سب کو مسیح آ لگنے لگا۔ اللہ جانے میرے مولا نے کیسے اس نماز کو وفا کیا،
یہاں تک کہ کربلا وہ جگہ تھی جہاں پر مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا، اسی لیے پہلے حسین نے اصحاب کو بھیجا، سب سے پہلے غلاموں کو بھیجا، پھر آروان کو بھیجا، پھر اصحاب کو بھیجا، اور آخر میں آپ نے سب سے زیادہ پیاسا اپنے خاندان کے لوگ، اپنی اولاد کو رکھا، یہاں تک کہ جب جناب علی اکبر آئے اور آپ نے سوال کیا کہ بابا جان مجھے اس نے دعا دیجیے، میرے مولا نے فرمایا اے میرے پسند تجھے بڑی محنت سے تیری ماں اور تیری پھوپھی نے پالا، لہٰذا ان سے اجازت۔ جناب علی اکبر میں لیلا اس نے طلب کیا، بیویوں نے اس نے ادا کیا، لیکن آنکھوں سے سیلے اشک بہا۔ تاریخ میں جناب علی اکبر صرف اور صرف جناب علی اکبر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ واحد مجاہد تھے کہ جو جب میدان کی جانب جا رہے تھے تو بار بار بیویاں پردہ ہٹاتی تھی خیمے کا، اور جناب علی اکبر کا دامن آپ کے ابا کا پردہ تھام تھام کر ایسے روکتی تھی جیسے کسی جنازے کو غسل کیا جا رہا ہے۔ مولا کی خدمت میں جناب علی اکبر پہنچے، اپنے ہاتھوں سے مولا نے اپنے جوان کو تیار کیا، کمر پر پٹکا کسا، سر پر امامہ باندھا، اس کی کافی حالت ویسی ہی چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑ دی جاتی ہے، میت کو کفن پہناتے ہوئے چھوڑ دی جاتی ہے، پھر تن پر ذرا کسی ہاتھ میں تلوار ہمارے بازو تھاما اور بلبل پر سوار کیا، اس کے بعد اللہ کو پہلی دفعہ حسین نے کربلا میں یاد کیا، کباب بنایا اور کہا پروردگار کہا اس امت سے لڑنے کے لیے وہ جا رہا ہے جو سورت میں اور سیرت میں ہے ہی رسول۔ علی اکبر آگے آگے، جناب امام حسین پیچھے پیچھے۔ علی اکبر نے رک کر کہا بابا آپ خیمے میں جائیے، فرمایا میرے اوپر سے نہیں جانتا، ہمیشہ قربانی آگے ہوتی ہے، قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے، اللہ کے حوالے میں نے تجھے کیا۔ جناب فضہ سے روایت ہے کہ حسین کی نظریں علی اکبر سے نہ ہٹتی تھی، مسلسل نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ مجھ سے جناب زینب نے کہا کہ اے اماں فضہ میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتے رہیے اور جیسے آواز مجھے خبر دیتی رہیے گا۔ ایک دفعہ جناب فضہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ مولا کے چہرے پر پریشانی ہے، میں دوڑ اکبر کے سامنے مہمان آیا، جناب فضہ نے کہا تمہیں جوان شجاع ہے، فرمایا جانتا ہوں میرا لال کتنا شجاع ہے، لیکن ہے اماں فضہ وہ پہلوان سیلاب ہو کر آیا ہے، جبکہ میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ام لیلا سے کہو علی اکبر کے لیے دعا کریں۔ جناب ام لیلا تک پیغام پہنچا، جناب ام لیلا خیمے کی پشت پر آئی، تمام بیویوں نے حلقہ بنایا، درمیان میں ام لیلا نے ہاتھ بلند کر کے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے مانگے، میرے علی اکبر کو ہاتھ ملا دے، اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہر ماں کی دعا کو مستجاب کرے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ ام لیلا کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر پلٹ کر آئے، خیمے میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی، ہر کوئی چہرے رسول کی زیارت کرتا تھا۔ علی اکبر نے آ کر صرف اپنے بوڑھے باپ سے یہ کہا ہے بابا جان پیاس کی شدت ہے، ذرا گرم ہوئی جاتی ہے، ہو سکے تو میری زبان نم کر دیجیے۔ مولا نے اپنی زبان اطہار جس کا وہ سب رسول لیتے تھے وہ جناب علی اکبر کے ساتھ دی، جہاں بیٹا جان گیا کہ بوڑھے باپ کی پیاس کیسی ہے، لہٰذا آپ نے اپنی انگشتر مبارک جناب علی اکبر کی طرف میں رکھی، اب علی اکبر کو رخصت کیا، اب کہ جو علی اکبر کو رخصت کیا، دوسری جانب عمر ابن سعد اپنے لشکر سے کہتا ہے کیا دیکھتے رہو گے کہ
علی اکبر آ کر تم لوگوں کی گردنیں تن سے جدا کرتا رہے، اب چار جوانب سے حملہ کرو۔ علی اکبر جو لشکر کی جانب گئے، عزاداروں چار جانب سے شبیہ رسول پر حملے ہوئے، ہر جانب سے جب جناب علی اکبر پر حملہ ہو، ایک نیزہ کی پشت مبارک پر لگا، ایک تلوار کا وار آپ کے سر اطہر پر لگا، جوان کا خون بہتا ہوا آپ کے دل کی آنکھوں میں چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا گھوڑا راستہ بھول گیا، آنکھوں میں خون آنے کی وجہ سے اکبر زخموں سے چور ہے، آپ کا دل کو لشکر یزید کے اندر لے جاتا گیا، یہاں تک کہ علی اکبر سینے فرس پر کبھی چھپتے کبھی اٹھتے، ایک برچھی کا وار آ کر ایک برچھی کا سینہ علی اکبر پر لگا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، پیدا نہ کیا، بابا کا چہرہ دیکھنا تھا اسی لیے سلام کیا، جانتے تھے جواب لازم ہے بابا تشریف علیکم منی سلام یا بنا یا بابا اللہ کسی کو سلام بیٹے سلام نہ دے، اللہ کیوں نہ منہ کو جوانیاں دکھائے، کی خوشیاں دکھائے۔ سید الشہداء علیہ السلام پر بلاتے حمید بن مسلم کہتا ہے حسین کبھی دوڑتے کبھی چلتے کبھی گرتے کبھی اٹھتے، منہ سے ایک ہی جملہ کہتے اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے علی اکبر، ایک بات کی آنکھوں میں میرا گیا، آواز دے مجھے پکار میرے لال پکار۔ علی اکبر الیہ الیہ کہتے رہے، حسین حسین گرتے پڑتے علی اکبر تک پہنچے، جب پہنچے علی اکبر کو اٹھانا چاہا، اٹھا نہ سکے، اٹھا نہ سکے، جھک کر علی اکبر کے کان میں کہا اے میرے لال تیرا کان بوڑھا ہو گیا ہے، مجھے اٹھانے میں مدد کر، اپنے ہاتھوں کو میری گردن میں ڈال دے۔ علی اکبر نے کہا بابا ہاتھ سینے سے نہیں اٹھا سکتا، میرا زخم جو دیکھیں گے، میرا زخم جو دیکھ لیا برداشت نہ ہوگا۔ حسین نے ہاتھوں سے زخم کو ہٹایا، دیکھا بچی کا پھل پیوست ہے۔ سرزمین کربلا نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسا منظر نہ دیکھا، جنت کا ستار گوزار کھول کر بیٹھا، شبیہ رسول کے سینے میں ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ سینے کے اندر ایک ہاتھ سینے سے باہر، یا علی کہہ کے جب اچھی کا پھل بھیجا، جواب بیٹے کا کرے جا، عزادارہ حسین کے ہاتھ میں جواب بیٹے کا